الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سب سے بڑی نعمت جس کا ذکر قرآن پاک کی ابتدا میں ہے وہ ایمان اور تقوی ہے. سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے قرآن کی ابتدا میں اس کا ذکر ہے، ایمان اور تقوی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین، تقوی کا ذکر، اللہ سے ڈر کا ذکر، اور ایمان کا ذکر، الذین یؤمنون بالغیب. دو چیزوں کا ذکر ابتدا میں. تو تقوی یعنی اللہ کا ڈر، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو حاصل ہوگی. یہ نعمت جس کو حاصل ہو گئی وہ جو اللہ تعالیٰ کی، یہ تو بندوں کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. بندوں کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں، بندوں کی ذات میں جو نعمتیں ہوتی ہیں، ان میں دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں، ایمان اور تقوی. ایمان اور اللہ کا ڈر. اور جو اوپر سے نعمتوں بندوں پہ اللہ نے اتاری ہیں، بھیجی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں. ان سب نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. سب سے بڑی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں پہ بہائی ہیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمت نے بہا دی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کا کلام ہے، پوری کائنات میں. یہ سب سے بڑی نعمت جو اس کا کلام ہے، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. جس کے دل میں ڈر نہیں، وہ اس اللہ کے کلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. گویا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی صلاحیت چاہیے. صلاحیت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. جیسے ایک بہت طاقتور غذا ہے، آپ بنائیں کسی کو دیں، بھائی بہت طاقتور غذا ہے، لیکن طاقتور غذا قوت بخش غذا، اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے معدے کا نظام مضبوط ہو. اور جس کا معدے کا نظام ہی کمزور ہوگا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اس کو کمزور خوراک کھلائیں گے، ہلکی خوراک کھلائیں گے تاکہ معدہ ہضم کرے. اس کو جتنی طاقتور خوراک کھلائیں گے اتنا بیمار ہوگا، کیونکہ اس کا معدہ کمزور ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کا کلام ہے. اور اس کے کلام سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جیسے اعلیٰ خوراک، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین خوراک، اس سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جس کا معدہ تندرست ہوگا.
اس کو بہت اچھی خوراک بھی کھلائیں تو ہضم ہوگی اور جسم کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح اللہ کا کلام بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہاں بات فائدہ اٹھانے کی۔ فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور ایمان ہے۔ اب بات پتہ چلی کہ انسانوں میں جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور ڈر ہے۔ جس کے اندر ایمان اور ڈر ہے وہ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھائے گا۔ جس میں ایمان نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، وہ اللہ کے کلام سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان اور ڈر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ہے، ایک تو آپ نے سن لیا ہدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہی بات اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جب ڈر ہوگا تو کتاب سے فائدہ ہوگا، نہیں ڈر ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فما ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ جب دل میں ڈر ہوگا تو اللہ کی یاد سے ڈرے گا، نہیں ڈر ہوگا تو نہیں ڈرے گا۔ جو قرآن سے وہی ڈرے گا جس میں ڈر ہوگا۔ یہی بات قرآن پاک کی یہی آیت سنی تھی فضیل بن عیاض نے۔ فضیل بن عیاض آج اگر نام لیا جائے، جو لوگ علم سے واقف ہیں، علم سے آگاہ ہیں، علم دین سے، ان کو معلوم ہے کہ فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہلے اس طرح نہیں تھے، پہلے ڈاکو تھے، ڈکیتی کے لیے نکلے، ڈکیتی کے لیے۔ جب ڈکیتی کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کا قاری یہ تلاوت کر رہا ہے، ان کے کان میں آواز پڑی، کیا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نام سن کے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈر جائیں؟ یہ آیت سنی، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے ڈر جاؤ؟ بس یہی آیت سنی، ڈاکیری کے لیے جا رہے تھے، واپس ہو گئے، ڈر گئے کہ اب وقت نہیں، ابھی بھی نہیں ڈروں گا تو کب ڈروں گا؟ بس ڈر پیدا ہو گیا اور توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی، اللہ کو ایسے راضی کرنے کی کوشش کی کہ آج اللہ کے ولیوں کے جب نام گنائے جاتے ہیں جو معروف اور مشہور ہیں، ان میں فضیل بن عیاض بھی بہت ان ناموں میں شمار ہیں۔ یہ ہے دل میں ڈر تھا، ڈر جب ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ ڈر تھا تو توبہ کر لی، باز آگے۔ فرمایا ایسے نہ کرو کہ تم ڈرو نہیں، ڈر جاؤ، جلدی توبہ کر لو۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جن کو کتاب ملی لیکن ڈرے نہیں، غفلت میں رہے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، لمبا وقت گزر گیا، نہیں ڈرے نہیں ڈرے نہیں ڈرے نہیں ڈرے، وقت گزر گیا۔ فقست قلوبہم، پھر دل ان کے سخت ہو گئے۔ اللہ کے ڈر والی زندگی جب نہیں ہوتی تو زندگی کے دن جتنے زیادہ ہوتے ہیں دل کی سختی بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی زیادہ ہونے پہ خوشی اس وقت ہونی چاہیے کہ جب اس کا دل ڈر پیدا ہو رہا ہے، ایمان میں آگے بڑھ رہا ہے، توبہ میں آگے بڑھ رہا ہے۔
اللہ کی یاد کی اور اس کے ڈر کے بغیر زندگی جتنے سال بڑھیں گے اتنے دل میں سہی بڑھے گی. فقست قلوبہم، دل سخت ہوگی. پھر دل سخت ہوگا، گناہ جتنے بڑھیں گے دل سخت ہو جائے گا، پھر نہیں انسان توبہ کی طرف آئے گا، پھر نہیں ہدایت کی طرف آئے گا. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک اور بات ایک اور جگہ پہ ذکر کیا ایمان والوں کا. کیا؟ فما انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. جب ایسے لوگ ہیں جن کے دل کانپتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو دل میں ڈر تھا، قرآن کی آیت، دل ایسا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کے کام پڑے، اب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی، اس کا ایمان بڑھ گیا، اپنے رب پہ بھروسہ بڑھ گیا. تو اس لیے یہ دل میں ڈر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اسی ڈر کا اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا، ہدی للمتقین. اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو قرآن ہدایت دے گا، قرآن کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ یہ بات بتائی کہ بیان فرمائیے. کیا؟ فما اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ تعالیٰ نے وہ بات اتاری، وہ کلام اتارا جو سب کلاموں سے سب سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات اتاری جو سب باتوں میں سب سے اچھی ہے. دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، اور جو اچھی ہیں ان میں سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے. فرمایا اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری قرآن پاک. تقشعر منہ جلود المثانی، اس میں اللہ تعالیٰ نے باتیں دہرائی ہیں بندوں کو یاد دہانی کے لیے، باتیں مختلف انداز سے بار بار دہرائی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں ڈر ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کا کلام جب سنتے ہیں ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہے اللہ کے کلام کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی. کلام کی نعمت سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس میں ڈر ہوگا. ڈر کی یہ کیفیت، جب انسان کو انتہائی ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انتہائی ڈر، شدید ترین خوف آتا ہے، تو اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. شدید خوف، پھر جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ خوف ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے، وہ پھر بال نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو اپنے بال نہیں نظر آتے کہ کھڑے ہو گئے، لیکن انتہائی خوف میں جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر ان کا دل بھی نرم پڑ گیا، ان کا جسم بھی نرم پڑ گیا اللہ کا کلام سننے کے لیے. کیا مطلب ہے نرم پڑنے کا؟ کہ جو اللہ کا حکم سن لیا ان کا جسم نرم پڑ گیا، ان کا جسم ماننے کے لیے تیار ہے، ان کا دل نرم پڑ گیا، ان کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ بہت بڑی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے. یہ کیفیت جس کو مل گئی یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اور اگر دل میں ڈر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ جب جو انسان دل ڈرتا نہیں اللہ سے، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر جو ہوتے ہیں نا، پتھر ان سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، پتھر سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، پانی نکل آتا ہے۔ پتھر جو ہوتا ہے يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا بعض پتھر اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے پتھر نیچے گرتا ہے، ہمیں اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ بعض پتھر اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں اپنے خالق کا شعور پیدا کیا، اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اس کا ڈر ہے، پتھر نیچے گر پڑا، پہاڑ سے نیچے لڑک پڑا، لیکن پتھر بھی اللہ کے ڈر سے لڑک پڑا۔ لیکن جس کے دل میں ڈر نہیں پیدا ہوا وہ پتھر سے زیادہ اس کا دل سخت ہے، وہ بدترین دل ہے۔ جب دل بدترین ہے تو انسان بھی بدترین ہے، کیونکہ انسان کی قیمت دل سے ہی بنتی ہے۔ اس لیے یہ ڈر بہت بڑی نعمت ہے اگر دل میں ہوا۔ جو اس کے دل میں ڈر ہے، شیطان کے وار کارگر نہیں ہوتے، اثر انداز نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتا شیطان اس میں۔ یاد رکھیں، شیطان وار سبھی پہ کرتا ہے، صرف اللہ کے نبی ایسے ہیں جن پہ شیطان وار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ باقی اچھے برے سبھی پہ شیطان وار کرتا ہے۔ اب شیطان وار کرتا ہے، اب کیا چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے شیطان سے انسان وار سے بچ جائے؟ جیسے مثال دیتا ہوں کہ پیچھے کرونا ہوا تھا نا، کرونا آیا تھا، ایک سمجھنے، مثال کا مطلب سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ 100% وہی چیز برابر ہے، بات کو قریب کرنے کے لیے مثال ہوتی ہے۔ کرونا آیا تھا تو جن ممالک میں اسباب کے درجے کی بات ہے، باقی حکم ہر چیز میں اللہ کا جاری و ساری ہے، یہ اسباب کی بات ہے۔ جن ممالک میں یا جن لوگوں میں لوگوں کی قوت مدافعت زیادہ تھی، امیونٹی مضبوط تھی، ان پہ کورونا نے وار کم کیا، اور جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور تھی ان پہ کورونا نے وار زیادہ کیا۔ یہ اسباب کی بات کر رہا ہوں، باقی حکم اللہ کا ہے۔ بہت طاقتور بھی مر گئے اور بہت کمزور بھی کورونا کے بعد بچ گئے، یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ بہت طاقتور بھی مر گئے اور بہت کمزور بھی بچ گئے، لیکن یہ اسباب کے درجے کی بات کر رہا ہوں، جس طرح ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ جن کی مدافعت کمزور تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جسم کی، ایک کرونا نہیں باقی بھی جسم کے آپ کا مدافعت کا نظام مضبوط ہے تو جو بیماری حملہ آور ہوتی ہے، یا ڈاکٹرز آپ کو بہتر بتا دیں گے، وہ اس کا مدافعت کا نظام مضبوط ہے، اس پہ بیماری اتنی اثر انداز نہیں ہوتی اور وہ شفا یاب بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ اور جس کا مدافعت کا نظام کمزور ہے اس پہ بیماری حملہ زیادہ کرتی ہے اور شفا بھی اس کی دیر سے ہوتی ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے، یہ مثال ذہن میں آگے اگلی بات سنیں، مثال صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے اندر مدافعت کا نظام مضبوط ہے تو وائرس اتنا زیادہ حملہ آور نہیں ہوتا، اسی طرح شیطان کے وار بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کرونا کا وار ہے، وائرس کا وار ہے، بیماری کا وار ہے، شیطان کے بھی وار ہیں۔
اب شیطان کے وار سے کون بچے گا؟ جس کے اندر ڈر ہوگا اللہ کا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کی مدافعت بہتر ہے وہ بیماری کی وار سے جلدی بچ جاتا ہے، نکل آتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ جس کے دل میں ڈر اللہ کا زیادہ ہے، یہ مدافعت ہے شیطان سے بچنے کی، اس پہ شیطان کا حملہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ میں نے عرض کی کہ اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں بتائی ہے۔ کیا بتائیے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب شیطان یا شیطان کی ٹیم ان پہ حملہ آور ہوتی ہے، تذکروا، فوراً اللہ کی عظمت ان کو یاد آ جاتی ہے۔ شیطان کی ٹیم ان پہ حملہ آور ہوئی، گناہ کی، کوئی بھی گناہ ہے، کسی قسم کے بھی گناہ، اس کا ارادہ پیدا ہوا، اس کا خیال پیدا ہوا کہ گناہ کرنا ہے، لیکن اللہ کے ڈر کا ان کا اندرونی نظام مضبوط ہے، تذکروا، فوراً اللہ کی عظمت یاد آ جاتی ہے، فَإِذَا مُبْصِرُونَ، بصیرت والے ہو جاتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گناہ چھوڑتا ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، بصارت نہیں چاہیے۔ بصارت تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لیے، بصیرت دل کی بصیرت ہے، یہ گناہ سے بچنے کے لیے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ، جس کا مدافعت کا نظام کمزور ہے، کیا جس کے دل میں ڈر نہیں ہے، وہ شیطان اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ یمدون فی الغی، شیطان اس پہ حملہ نہیں کرتا بلکہ اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، مسلط ہو کے اس کو گمراہی کی کنویں میں پھینک دیتا ہے، زبردست گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ ثم لا یبصرون، پھر گمراہی بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے جب جسم میں، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو شیطان کے حملے سے بچ جائیں گے، فوراً بصیرت آ جائے گی، فوراً توبہ کر لیں گے۔ اس لیے بڑی نعمت ہے اللہ کا ڈر، یہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہی بات بتائی گئی، حدیث پاک میں بھی بتائی گئی ہے۔ کیا بتائی گئی؟ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں سے کہا تھا، من اراد منکم الباء زوجناه لا يزني منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان فان شاء يرده وان شاء يمنعه۔ اپنے غلاموں سے کہا کہ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو شادی کروا دیتے ہیں، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا نور نکال لے گا۔ جب ایمان کا نور نکل جاتا ہے تو اللہ چاہے تو واپس لوٹے، چاہے تو نہ لوٹے۔ ایمان کا نور نکل گیا، اس کے اندر سے ڈر نکل گیا، یہ کیفیت نکل گیا۔ اگر اس کے اندر ایمان کا نور ہو تو پھر گناہ نہ کرے، رک جائے گا میں کیا کر رہا ہوں، ایمان کا نور نکل گیا۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس سے پوچھا جائے تو کہتا ہے نہیں، میں اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہوں، رسول پہ بھی ایمان لاتا ہوں، کتابوں پہ بھی ایمان لاتا ہوں، آخرت پہ بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن اس صرف یہ ہے کہ میں تصدیق کر رہا ہوں، لیکن جو ایمان کا نور ہے وہ ایمان کا نور اللہ کا ڈر ہے۔ یہ ایمان کا نور کی ایک صرف اس کا ڈر ہے، اس کا ڈر اس میں نہیں ہے وہ گناہ کر، ہمیں ایمان کا نور نکل۔ اب جو آدمی بدکاریوں میں پڑا رہے گا ہو سکتا ہے پھر اس کا ایمان ہی نکل جائے، معلوم، اس لیے معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا، یہ خشیت پیدا کریں، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل میں۔ جب دل میں ڈر ہوتا ہے نا تو پھر انسان گناہ نافرمانی نہیں کرتا۔
یہ دل میں خشیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ سارے کام. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ ایمان والے جن کی نماز میں خشوع ہے. ڈر ہے نماز میں خشوع یعنی دل میں خشوع. جب دل میں خشوع ہوگا تو ہاتھ پاؤں میں بھی خشوع ہوگا. خشوع ہے دل میں, یہ کامیاب ہوگی. والذین هم عن اللغو معرضون. جس کے دل میں خشوع ہے وہ دائیں بائیں کی فضول باتوں میں مصروف نہیں ہوتا, وہ اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے. جو دائیں بائیں کی طرف مصروف رہتا ہے, دائیں بائیں کی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں, اس کی منزل خراب ہو جاتی ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے باہر ملک جانا ہے, ٹکٹ کرایا ہوا ہے, پیسے دیے ہوئے ہیں, فلائٹ کا وقت ہے, آپ لیٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی فضول کام میں نہیں کرتے. فضول کام کیا, بہت ساری ضروری بھی چھوڑ دیتے ہیں. فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے نا, فلائٹ سے آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فضول کام نہیں, یہ بھی کر لو, یہ بھی دیکھ لو, کسی فضول کام, بلکہ ضروری کام. چائے پینی ہے, آپ چائے بھی نہیں پیتا یار. کھانا ہے, کھانا بھی چھوڑ دو یار, فلائٹ نکل جائے گی, جہاز نکل جائے گا, پھر میرا انتظار نہیں ہوگا. ضروری چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی منزل کا ڈر ہوتا ہے کہ منزل میری خراب. دوستو, سب سے بڑی منزل آخرت کی ہے جدھر ہم جا رہے ہیں, اور پھر ہم غلط کاموں میں متوجہ ہیں کہ کچھ بھی نہیں یہ کر رہے ہیں, ایسے شغل میرا ہے, یہ شغل میرا ہے. اس شغل میلے میں پڑھ کے اپنی منزل خراب ہو جائے گی. دائیں بائیں کی ایسی لغو چیزیں جو آپ کو اپنی منزل سے خراب کرتی ہیں, ادھر متوجہ نہیں ہونا. آج کل کی تو سوشل میڈیا میں یہی چیز ہے, اسی منزل کو خراب کر رہے ہیں, کبھی یہ دیکھ, کبھی وہ دیکھ, کبھی یہ دیکھ, پھر گناہوں میں پڑ گئے. منزل خراب نہ کرے, اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. جب دل میں خشوع ہوگا, والذین هم عن اللغو معرضون, لغو کام چھوڑیں گے. جب لغو کام چھوڑیں گے, زنا سے بھی بچیں گے, قرآن بدان بدان, زکات بھی ادا کریں گے, نماز کی بھی حفاظت کریں گے. ایسی زندگی گزار لی تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی زندگی ہے, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو, خشوع پیدا کر لو. تھوڑی سی زندگی ہے. دائیں بائیں کی وہ چیزیں جو آپ کو آپ کی منزل خراب کر رہی ہیں, آپ کو آخرت سے ہٹا رہی ہیں, ان سے بالکل توجہ ہٹا لیں. 100% توجہ اپنی آخرت اور اپنی منزل کی طرف کریں. جب ادھر کریں گے, تھوڑا وقت ہے, جو ہی گزرے گا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جو ہی اس آدمی کی موت آئے گی, خشوع والی اور ڈر والی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ اولئک هم الوارثون, جو ہی موت آئے گی, آخرت کے منظر دیکھے گا, اس کو کہا جائے گا کہ دیکھ, 7 آسمانوں کے اوپر میرے عرش کے نیچے میں تجھے وہ جنت دیتا ہوں جس کا نام فردوس ہے. بولا ہے میں تجھ کو اس کا وارث بنا رہا ہوں, اس میں تو ہمیشہ رہے گا. بس یہ تھوڑی سی زندگی ڈر والی گزار, اپنی منزل خراب نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی